اور حدیث ہے 999 999 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں ہلاک ابی وترک 7 بنات او 9 بنات، میرے والد فوت ہوئے جب کہ انہوں نے 7 بیٹیاں چھوڑیں یا 9 بیٹیاں چھوڑیں. فتزوجت امرأة ثیبہ، چنانچہ میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی، ثیباً جس کی پہلے بھی شادی ہو چکی تھی. اب پہلے شادی ہونے کے بعد یا تو طلاق ہوئی تھی یا بیوہ ہو گئی تھی، تو بہرحال میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی ثیباً جس کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی. فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تزوجت یا جابر، اے جابر تو نے شادی کر لی ہے؟ فقلت نعم، میں نے کہا ہاں. فقال بکرا ام ثیبہ، کنواری سے شادی کی ہے یا اس سے جو پہلے سے شادی شدہ تھی، جس نے پہلے شادی کی ہوئی تھی؟ قلت بل ثیبا، میں نے کہا بلکہ میں نے ایسی عورت سے شادی کی ہے جس کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی. یہاں سے کیا پتا چلا؟ جابر بن عبداللہ نبی علیہ السلام کے بہت قریب کے صحابی ہیں. یعنی کہ جب جناب جابر کے والد شہید ہوئے ہیں تو ان کے اوپر قرضہ تھا. جناب جابر نبی علیہ السلام کے پاس آتے رہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ لوگ جن کا ہم نے قرضہ دینا ہے تو یہ کافی تنگ کر رہے ہیں، تو آپ میری مدد کریں، مجھ سے تعاون کریں. ہماری کھجوریں جو پیدا ہوئی ہیں وہ کم ہیں اور ان کا مال زیادہ ہے. تو نبی علیہ السلام تشریف لائے اور پھر آپ کی دعاؤں سے وہاں پہ یہ، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ معجزہ ہوا کہ جو بظاہر کم مال تھا، کم غلہ تھا، وہ سب میں پورا آ گیا. نبی علیہ السلام اس باغ میں گئے، وہاں سب کچھ کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب جابر سے آپ کا بہت اچھا تعلق تھا. اس کے باوجود جناب جابر کی شادی ہوئی، اللہ کے رسول کو پتہ ہی نہیں. اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں اور مدینہ میں رہتے ہیں. آج اگر کسی کو ہم شادی میں دعوت نہ دیں تو ناراض ہو جاتا ہے، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ شادی میری ہو تو پورا شہر آئے، پورا شہر اس میں شریک ہو، ہلکی پھلکی شادی نہیں چلے گی. لیکن یہاں پہ دیکھیے، اور ایسا ہی آپ جانتے ہیں عبدالرحمن بن عوف کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تو ان کے کپڑوں پہ کوئی ایسا رنگ لگا ہوا تھا جو عورتیں استعمال کرتی ہیں. تو کہا عبدالرحمن یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے شادی کی ہے. تو آپ نے کہا عبدالرحمن تم نے مجھے پوچھا ہی نہیں. نہ جناب جابر سے کہا جابر مجھے بلایا ہی نہیں. تو کیا کہا تزوجت جابر، جابر تو نے شادی کر لی ہے؟ فقلت نعم، میں نے کہا ہاں. فقال بکرا ام ثیبہ، کنواری سے شادی کی ہے یا اس لڑکی سے جو سیب تھی، یعنی کہ جس کا پہلے بھی کبھی نکاح ہوا تھا، شادی ہوئی تھی؟ قلت، میں نے کہا بل ثیباً، بلکہ اس لڑکی سے شادی کی ہے جس کی پہلے بھی کبھی شادی ہوئی تھی. قال، تو آپ نے کہا فہلا جاریۃ تلاعبها وتلاعبک وتضاحکها وتضاحکک، جابر کیوں نہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کی جس سے تم دل لگی کرتے اور وہ تم سے دل لگی کرتی، اور تم اس کے ساتھ ہنستے اور تمہارے ساتھ ہنستی. یعنی کہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرتے جس کی پہلے شادی نہ ہوئی ہوتی، جو کنواری ہوتی، جو تمہاری طرح ہوتی، اور پھر تم اس کے ساتھ دل لگی کرتے، آپس میں باتیں کرتے، ہنستے وغیرہ. تو قالا، تو آپ نے فرمایا، قالا جناب جابر کہتے ہیں فقلت له، تو میں نے آپ سے کہا ان عبد اللہ ہلک وترک بنات وانی کرہت ان اجیئہن بمثلہن، کہ بے شک عبداللہ فوت ہوئے. عبداللہ کون ہے؟ جناب جابر کے والد ہیں. تو کہہ رہے ہیں عبداللہ فوت ہوئے جب کہ انہوں نے کئی بیٹیاں چھوڑیں، اور میں نے ناپسند جانا اس بات کو کہ میں ان کی طرح کی کوئی لڑکی لے کر آؤں. یعنی کہ میری بہنیں کیا ہیں، چھوٹی عمر کی ہیں،
اب میں چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کر لوں تو وہ بھی بچیاں یہ بھی بچی، گھر کیسے چلے گا؟ آپس میں ان کے تعلقات یعنی کہ اچھے طریقے سے قائم نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ اس کی بھی وہی عمر اور ان کی بھی وہی عمر۔ تو اس لیے میں نے اپنی بہنوں کا خیال کیا، اور میں نے چاہا کہ میں ایسی عورت کو لے کر آؤں جو پہلے سے جس کی شادی ہو چکی تھی، اس کے پاس تجربہ ہوگا، تو وہ ان کی نگرانی کرے گی، ان کی تربیت کرے گی، ان کی اصلاح کرے گی اور پورے گھر کو سنبھال لے گی۔ تو کہہ رہے ہیں بے شک عبداللہ فوت ہوئے، ان کے میرے والد صاحب، اور انہوں نے کئی بیٹیاں چھوڑیں۔ وَإِنِّي كَرِهْتُ، اور بے شک میں نے ناپسند جانا اس بات کو کہ ان اجیئہن بمثلہن، کہ میں ان کے پاس ان جیسی کوئی عورت لے کر آؤں، کوئی لڑکی لے کر آؤں۔ فتزوجت امرأة تقوم علیہن وتصلحہن، تو میں نے ایسی عورت سے شادی کی ہے جو ان کی نگہداشت کرے، ان کی نگرانی کرے، وتصلحہن، اور ان کی اصلاح کرے، ان کو ٹھیک کرے۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بارک اللہ لک، اللہ تمہارے لیے برکتیں ڈالے، یعنی کہ جس لڑکی کو لے کر آئے ہو، عورت کو لے کر آئے ہو، جس سے شادی کی ہے، اس میں اللہ تمہارے لیے برکتیں ڈالے، اللہ تمہارے نکاح میں برکتیں ڈالے۔ او قالا، یا آپ نے کہا خیرن، یعنی کہ اللہ تمہارے لیے خیر پیدا فرمائے، اللہ تمہارے لیے اس فیصلے میں خیر رکھے۔ تو اس سے پتہ چلا جس کی شادی ہوئی ہو اس کو برکت کی دعا دینی چاہیے، اس کو برکت کی دعا دینی چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان سوچ سمجھ کر اپنی بیوی کا انتخاب کرے اور دیکھے کہ میرے گھر کی ضروریات کیا ہیں، میرے گھر میں کون سی عورت ہے جو چل سکے گی اور جو گھر کا نظام سنبھال سکے گی۔ اور یہاں سے یہ بھی مسئلہ اخذ ہوا کہ جس عورت سے آپ شادی کرتے ہیں اس سے اپنی بہنوں کے معاملے میں تعاون لینا جائز ہے، اس سے اپنی اولاد کے معاملے میں تعاون لینا جائز ہے۔ امام بخاری نے جب یہ حدیث ذکر کی ہے بخاری شریف میں، تو باب کیا قائم کیا ہے؟ باب عون المرأة زوجہا فی ولدی، کسی عورت کا اپنے خاوند سے تعاون کرنا خاوند کی اولاد کے معاملے میں، یعنی کہ خاوند کی اولاد پہلے سے موجود ہے، پہلی بیوی سے، وہ فوت ہو گئی یا اسے طلاق ہو گئی، اب اس اولاد کو کون سنبھالے؟ دوسری عورت جس سے آپ نکاح کریں گے اس سے اس معاملے میں تعاون لینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ اس پہ واجب نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے، آنے والی عورت اس پہ واجب نہیں ہے کہ وہ آپ کی پہلی وائف سے ہونے والی اولاد کو سنبھالے، اس پہ واجب نہیں ہے کہ آپ کی بہنوں کو سنبھالے، لیکن اخلاقی طور پہ ایسا کرنا بہت اچھی بات ہے، تعاون کرنا چاہیے۔ آنے والی لڑکی جب تعاون کرے گی خاوند سے تو خاوند بھی اس سے بے پناہ تعاون کرے گا، ورنہ خاوند پہ بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو واجب نہیں ہوتی لیکن پھر بھی بیوی سے تعاون کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ خاوند پہ یہ واجب نہیں ہے کہ بیوی کو سال میں 10 سوٹ لے کر دے، کپڑے لے کر دے، گرمیوں کا ایک سوٹ لے کر دے دی یا سردیوں کا ایک سوٹ لے کر دے دی، اتنا کافی ہوتا ہے، اور وہ بھی مناسب سا کافی ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ 1000 روپے کا بھی سوٹ مل جاتا ہے، 500 روپے کا بھی مل جاتا ہے، لیکن خاوند تعاون کرتے ہیں بیویوں سے، کیا کرتے ہیں؟ 4000 کا سوٹ لے کر دیتے ہیں، 5000 کا، 10000 کا، اور گرمیوں میں کئی سوٹ لے کر دیتے ہیں، سردیوں میں کئی سوٹ لے کر دیتے ہیں، شادی کے موقع پہ الگ لے کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ خاوند کی طرف سے اخلاق، مزید تعاون۔ تو ایسے ہی بیوی کو بھی چاہیے کہ خاوند کے ساتھ تعاون کرے ان امور میں بھی جو واجب نہیں ہے، ورنہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بیوی پہ واجب نہیں ہے کہ وہ دیوروں اور جیٹھوں کے کپڑے دھوئے اور ان کی خدمت کرے یا اپنے خاوند کی بہنوں کی خدمت کرے، یہ اس پہ واجب نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاک و ہند میں خصوصی طور پہ لڑکیاں خیال رکھتی ہیں گھر کے دیگر افراد کا بھی، اور یہ رکھنے میں خیر بھی ہے اور اس میں بھلائی ہے، لیکن یہاں پہ اتنی گزارش کروں گا کہ ایسی لڑکی کو چاہیے کہ وہ اپنے دیوروں اور جیٹھ جو ہیں ان سے پردہ کرے، اور ان کو بھی چاہیے کہ پردے کے معاملے میں اس سے تعاون کریں، اور جس کمرے میں وہ لڑکی رہتی ہے اس کمرے میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں، اور اس عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھیں،
کیونکہ شریعت ان امور کی اجازت نہیں دیتی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے، اور آخری حدیث میں کیا تھا کہ آپ نے ترغیب دی ہے کنواری لڑکی سے شادی کرنے کی، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لڑکی گھر کے لیے مفید ہے جس کی پہلے سے شادی ہوئی ہو اور طلاق ہو چکی ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی اچھی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے تمام امور آسان فرمائے اور ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔